ایک مہینے میں تقریباً 22 بچوں کے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس پہ بات یہاں پہ اس معاشرے میں کرنے پہ پابندی ہے، اور یہ واقعات ہو رہے ہیں تواتر سے. بالکل ہو رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کے جو بھی کرتا دھرتا ہے نا، اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں کون اپنا کام کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. بچوں کو اور بچیوں کو خاص طور پہ، لڑکیوں کو خاص طور پہ، کہ وچ ٹچ از گڈ ٹچ اینڈ وچ از اے بیڈ ٹچ. ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے ماں باپ جو ہے نا وہ ہمارے دوست ہیں. جی، میری حسن صاحب کے لیے وہ کہتی تھی نا لتا کہ ان کے گلے میں بھگوان ہے. تو ہم نے ان کا کیا حال کیا، پاکستان کا نام روشن کر دیا. تو بھائی جس نے نام روشن کیا اس کو جب ضرورت ہے تو تم آؤ نا مدد کے لیے. اس کی نہیں کرتے نا یہ لوگ. ہمارے یہاں کرپشن اتنی زیادہ ہے، جو ان کے حصے کے پیسے ہوں گے تو خود کھا جاتے ہوں گے نا. کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے، تم ہوگے اور خدا کی ذات ہوگی. یاد رکھو، ملاؤں کو سیاست سے کیا کام. تم اپنے لوگوں کو سچ اور صحیح راستہ بتاؤ. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک بچہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اور آداب عرض، میں ہوں علی احمد جان، ایکس جن کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اور کچھ لوگوں کے ساتھ مائک شیئر کرتے ہوئے، اسٹیج شیئر کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ، میں اسے اپنا اعزاز سمجھتا ہوں اور میرے لیے واقعی فخر کا مقام ہے. تو ان میں سے عذرا آپا کا نام بھی سر فہرست ہے. آپا کے ساتھ میں نے مائک شیئر کیا ہے، ہم نے ساتھ کام کیا ہے، یہ میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. آپا شوبز انڈسٹری میں بڑے طویل عرصے سے کام کر رہی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں. کیا کیا کام کر رہی ہیں، کیا کیا پروجیکٹس ہیں، ابھی پایائی تکمیل تک پہنچ گئی ہیں. آپا سے اسی موضوع پہ بھی بات کریں گے، اور جو معاشرتی کچھ مسائل ہیں جن پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ متحرک ہیں، بولتی ہیں، سخت بولتی ہیں. تو اس معاملے میں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. تو آپا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یو آر ویری ویلکم. یہ میں نے ایک جملہ بس کہہ دیا انگریزی کا، اس کے علاوہ میں اردو میں بات کرنا پسند کروں گی جو ہماری قومی زبان ہے، اور مجھے فخر ہے اس کے اوپر. علی، تمہارے ساتھ کام کر کے مجھے بہت اچھا لگا، جتنا بھی ہم نے کیا تھا. اور اس میں وہ سنا دوں لطیفہ؟ جی جی جی. کہ میری فون پہ بات ہوئی جب میں 89.4 پہ گئی تھی. میری فون پہ بات ہوئی اور میں نے آواز ایک سنی، بڑی گھمبیر، بڑی بیس والی آواز. ہیلو. میں نے کہا کہ جی وہ علی صاحب سے بات کرنا ہے. جی میں بول رہا ہوں. جی میں بول رہا ہوں. ان سے طے ہوا، میں پہنچی ریڈیو اسٹیشن. جب میں ریڈیو اسٹیشن گئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہا جی وہ اسٹیشن مینیجر ہیں؟ تو ان صاحب نے کہا ہاں جی بیٹھے ہوئے. میں نے دروازہ کھولا، ایک شخص پہ میری نظر پڑی. دروازہ بند کر کے میں واپس مڑی. میں نے اس آدمی کو کہا اسٹیشن مینیجر؟ کہتے جی وہ اندر بیٹھے ہیں. میں اندر گئی اور میں نے جا کے کہا آپ علی ہیں؟ تو کہتے ہیں جی جی آئیے. اور وہی آواز ہے، جی السلام علیکم آپا آئیے. تو اٹ واز سو مچ فن بیکاز میرے ذہن میں آواز کے ساتھ ایک کوئی ڈفرینٹ طرح کی شخصیت تھی، بڑی ایسی پرروب. اور وہ وہاں جب میں گئی تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، گھنگر والے بالوں والا، اور بڑے مزے میں. تو اٹ واز دا ویری فرسٹ میٹنگ اینڈ اٹ واز ویری نائس. اور اس دن سے اس کو میں نے ایک لقب دے دیا. میں اس کو لقب تو نہیں، مطلب میں جو عام طور پہ بچوں کو کہتی ہوں میں اس کو بھی کہنا شروع کی. میں نے کہا علی بیٹا. تو پھر بات یہ ہے تو علی بیٹا. نہیں، آپ کا پہلا جملہ تھا تم پکار سکتی ہوں. ہاں تم پکار سکتی ہوں. میں کہتے اتنے سے بچے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا میں آپ کو تم کہہ سکتی ہوں؟ کہ جی آپا، جی آپا. اچھا آپا، بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے. ہم ذرا شروع کرتے ہیں، چونکہ شوبز انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے. خیر آپ اور بھی بہت سارے کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی ان دنوں کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں؟ اب چونکہ شوبز انڈسٹری پہ صرف ابھی کی ہم بات نہیں کریں گے، اس دور پہ بھی بات کریں گے جب سین کاٹے جاتے تھے، سینسرشپ، اور پھر اب آ کے چونکہ سیلف سینسرشپ کا دور ہے. تو ابھی کون سے پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہی ہیں؟ علی میں نے ابھی 2 پروجیکٹ اپنے ختم کیے ہیں.
آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ کیسے ہیں. ایک میں نے کیا ہے 7th Sky کے لیے جو جیو پہ آئے گا اور اس کا نام ہے دل ناداں. دوسرا میں نے کیا ہے ہم ٹیلی ویژن کے لیے جس کا نام ہے جفا. یہ دونوں کے دونوں میرے خیال ہے مئی جون میں کسی وقت میں بھی آن ایئر ہو جائیں گے, تو ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا. اس میں بہت ڈفرینٹ, میں ہمیشہ کہتی تھی کہ نانو دادو یا ٹھیک ہے, مطلب آئی ہیو کراسڈ مائی 70s, تو نانو دادو کا ہی کیریکٹر مل رہا ہے, لیکن وہ ہمیشہ ایک نانی دادی کا جو تصور ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سیدھی مانگ ہے, چٹیا ہے کس کے, سر پہ دوپٹہ ہے یوں کر کے, اور یا وہ اچھی ہیں یا وہ بری ہیں. تو میں ایسا کہ کیریکٹرز کر رہی تھی, لیکن ان دونوں پروجیکٹس میں جو مجھے خوشی ہے وہ یہ ہے کہ میں جیسی ہوں اسی طرح کی میں اس پہ پروجیکٹ ہوئی ہوں. اور آئی فیلٹ ویری نائس, ویری گڈ اباؤٹ اٹ. اور اب میں نے بلکہ اپنے جو ہماری ایک دوست ہیں سائمہ وسیم, جو ہماری ڈائریکٹر ہیں دل ناداں کی, تو ان کو تو میں نے کہہ دیا, میں نے کہا نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گی نا بچوں, تو میرے بال بالکل چھوٹے کٹے ہوئے ہوں گے, تو تم میرے لیے ویسا ہی کیریکٹر ڈھونڈنا. اچھا, ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ایک خاص عمر کے بعد کہا جاتا ہے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی ہے, تو آپ ابھی بھی کام کر رہی ہیں؟ بالکل. اور کیا ریٹائرمنٹ والی زندگی, مطلب آپ کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں؟ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نا آپ نے 60-70 کراس کر دیا, اس کے بعد آپ بہ جاؤ, ہاں آرام سے بہ جاؤ آرام نال, کونے دے وچ بہ جاؤ. میری پنجابی بہت اچھی نہیں ہے مگر میں سیکھ رہی ہوں. نہیں علی, آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, جب تک آپ کا ذہن صحیح کام کر رہا ہے, جب تک آپ صحیح سوچ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز, کوئی بھی کام, ضروری نہیں کہ وہ ایکٹنگ ہے, آپ لکھ سکتے ہیں, آپ لکھیں, آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں, آپ وہ کریں, آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, آپ کریں, کیوں نہیں. جب تک آپ خود زندہ ہیں تو وہ زندگی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. آئی بلیو ان اٹ. اچھا, آج کل کی جو ہمارا جو شوبز انڈسٹری ہے, ڈرامے ہیں جن میں آپ کام کر رہی ہیں, کیا آپ مطمئن ہیں جن موضوعات پر ڈرامے بن رہے ہیں, جن موضوعات پر فلمیں بن رہی ہیں؟ اگر نہیں تو کن موضوعات پر بننی چاہیے؟ بہت اچھا, بہت اچھا. میں بہت سے جو ہمارے ڈرامے ہیں, دیکھو پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ میں ڈرامے بہت کم دیکھتی ہوں. مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کیوں کم دیکھتی ہیں, آپ تو خود ڈرامہ آرٹسٹ ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ جب آپ لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے ہیرو ہیروئن ہیں یا وہ 2-3 کردار ہیں جن کا سین چل رہا ہے. میں جب ڈرامہ دیکھتی ہوں تو مجھے اس لیے مزہ نہیں آتا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہم 3 کیریکٹر ہیں یہاں پہ ڈرامے میں, لیکن اس کے ساتھ 6 ساؤنڈ والے کھڑے ہیں, تو 5 کیمرے والے کھڑے ہیں, اور اسسٹنٹ کھڑا ہے, اور فلاں ہے, اور ڈائریکٹر ہے, اور ایوری باڈی. تو میں وہ چیز لا ہی نہیں سکتی اپنے اندر کہ میں صرف ان کیریکٹرز کو دیکھوں, تو مجھے مزہ نہیں آتا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو موضوعات ہیں نا جن پہ بننی چاہیے فلمیں, وہ ایسے ہونے چاہیے جو انفارمیٹیو ہوں, انفارمیٹیو بھی ہوں, ٹھیک ہے نا. بہت سے مس کانسیپٹس ہیں ہمارے معاشرے میں جی, جن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو وہ والی چیزیں, اب وہ اگر ڈرامہ ہے اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جی اس کی بیٹیاں ہو گئیں, یہ میں نے کوئی ڈرامہ تھا اس کی شاید ایک ہی قسط دیکھی تھی کہ اس کی بیٹیاں ہیں اور میاں جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں اور فلاں. تو کیوں نہیں آپ ایجوکیٹ کرتے اپنے ڈرامے کے تھرو کہ کس وجہ سے بیٹیاں ہو رہی ہیں؟ ہاں, اس خاتون کا قصور تو نہیں ہے نا, خاتون کا تو قصور نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر دیکھیے ہر چیز اللہ کہتا ہے قرآن میں نے سب خشک و تر کا ذکر کیا ہوا ہے, سوری, تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت کھیتی ہے, جو بیج تم ڈالو گے وہ اگے گا. یہ میری بات کسی غلط کانسیپٹ میں مت لیجیے گا بالکل بھی, اور اگر علی کو ضرورت ہو تو بے شک اس کو کاٹ دے, لیکن دس از ان قرآن. اور سائنس نے پروو کیا ہے اس چیز کو کہ عورت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اٹ از دا مین ہو از رسپانسبل فار اے گرل اور اے بوائے. تو آپ لوگ سائنس پڑھیں, اور جو ہمارے ٹی وی والے ہیں میں تو ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس طرح کر کے اچھے خوبصورت پیرائے میں اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں.
ہونا تو یہ چاہیے نا. آپ جس طرح دیکھیں اکثر جو کچھ ڈراموں میں گھر میں ساس بہو جھگڑے تعویذیں اور انہی موضوعات پر اکثر جو ڈرامے ہمارے بنتے ہیں اور لوگ دیکھتے بھی ہیں, اور ظاہر ہے آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں نا اسی طرح لوگوں کو. تو جتنے بھی جعلی پیر ہمارے یہاں پر روز بروز آ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے مارکیٹ بنایا. مارکیٹ بنانے میں ٹی وی اور یہ جو ابلاغ عامہ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بالکل ہے. سو یہ موضوعات ہیں, یہ ایسے ہونے چاہیے جو ایجوکیٹ بھی کرے. جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ بچیوں کی یا جو ایک گرل کس طرح پیدا ہوتی ہے, ایک بچہ بوائے کس طرح پیدا ہوتا ہے, تو اس میں ایکس وائی کروموزوم, آپ یہی ٹاپک رکھیں. کیوں نہیں کرتے؟ جی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات اور کہوں گی کہ پچھلے دنوں کچھ ایسے ٹاپکس تھے, جیسے اڈاری ایک میں نے سنا ڈرامہ, وہ بھی میں نے نہیں دیکھا سوری, 1-2 قسطیں اس کی دیکھی تھیں. اور اس طرح کے 1-2 ڈرامے تھے جس میں انہوں نے چائلڈ ابیوز دکھایا تھا لڑکی کا ایٹ اے ینگ ایج اور وٹ ایور. اس پہ بڑا شور مچا. ایسے ٹاپکس کیوں دکھا رہے ہیں, ایسے ٹاپکس کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی دس از ہیپننگ, یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, تو جو چیز ہو رہی ہے اس کو آپ کیوں منع کرتے ہیں, وہ کیوں نہیں آپ دیکھ سکتے؟ تو میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ یہ جو موضوع جو میں نے ابی اور علی نے بات کی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی پیدائش, تو دس از آلسو پروون فیکٹ بائی سائنس آلسو, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. تو کیوں نہیں آپ یہ ایجوکیٹ کرتے لوگوں کو, آپ کیوں نہیں بتاتے یہ بات؟ آپ کہیں کہ دس از دا فیکٹ, یہ تو سچائی ہے, تو یہ آنی چاہیے. اب اس میں دیکھیے نا کہ آپ کچھ موضوعات پر جو آپ نے چائلڈ ابیوز کی بات کی یا دیگر کچھ معاشرتی مسائل ہیں جن پہ بہت زیادہ گفتگو ہونی چاہیے. جیسے پاکستان میں کچھ فلمیں آئی, جاوید اقبال آئی تھی, ایک ظاہر ایک سانحہ ہو چکا, اس پہ فلم بننی چاہیے تو اس پہ پابندی لگ گئی. اس کے بعد سرمد کی ایک فلم آئی تھی, اور یہ واقعات ہو رہے ہیں. ابھی ساحل کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیے کہ 1 مہینے میں تقریباً 22 بچوں کے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے, اور 4 بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا جاتا ہے. تو اس پہ بات یہاں پہ اس معاشرے میں کرنے پہ پابندی ہے, اور یہ واقعات ہو رہے ہیں تواتر سے. بالکل ہو رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں. تو اصل میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کے جو بھی کرتا دھرتا ہے نا, حکومت میں ہیں یا کسی بھی ایسی پوسٹ پہ ہیں جن کے انڈر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس میں ان کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں کون اپنا کام کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بےحد 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 ضروری ہے کہ اگر آپ اتنا زیادہ کھل کے اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں بنا سکتے ڈرامے یا فلمیں, تو کوئی ایسا آپ میڈیا ڈھونڈیں, کوئی ایسا گروپ ڈھونڈیں, کوئی ایسا آپ پریشر گروپ بنائیں جس میں یہ ساری باتیں ہوں, جس میں یہ ساری چیزیں بتائی جائیں. اور سب سے بڑی بات میں ایک اور بتاؤں گی, سعدیہ سرمد میری دوست ہیں. سعدیہ سرمد جو ہیں وہ ینگ ہیں کافی, اور وہ اردو کی ترویج کے بارے میں بہت کام کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرتی پہلو جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑا کام کر رہی ہیں. تو پچھلے دنوں وہ کراچی آئی ہوئی تھیں, لاہور میں رہتی ہیں, کراچی آئی ہوئی تھیں, اور وہ اپنے ساتھ کتابیں لائی ہوئی تھیں. ان کتابوں میں تصویروں کے ساتھ بچوں کو اور بچیوں کو خاص طور پہ, لڑکیوں کو خاص طور پہ یہ بتایا ہم لوگوں نے, سمجھایا, سکھایا کون سا ٹچ اچھا ہے, کون سا ٹچ اچھا نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو تم نے کیا کرنا ہے, اور اگر ویسا ہو تو تم نے کیا کرنا ہے. آئی تھنک یہ جو ویسے ادروائز ہم لوگ انگریزوں کی اتنی نقلیں اتار رہے ہیں کہ بیسکس اس کے ساتھ اسٹڈیز کے ساتھ پتہ نہیں ہم کیا کیا کچھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو انسانی جسم کے بارے میں ہے, تو یہ تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. جب یہ پتہ ہونا چاہیے تو بچوں کو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وچ ٹچ از گڈ ٹچ اینڈ وچ از اے بیڈ ٹچ, ٹھیک ہے نا. یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو سعدیہ از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. وہ اسکولوں میں جاتی ہیں, پرائمری اسکولوں میں, کیونکہ وہ بچے ہیں چھوٹے جن کو سمجھنے کی اور بتانے کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ جا کے ہم لوگ یہ کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. اچھا آپا, اب ذرا کچھ آپ کی زندگی, آپ کی کیریئر کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. یہ ذرا چونکہ ہم تھوڑا سا
ادھر ادھر کی باتیں سیریس باتیں بھی کریں گے اور بہت سارے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں. لوگوں میں کیا کروں, میں عمر کے اس دور میں پہنچی ہوئی ہوں جہاں چاروں طرف یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے نا آئی ایم اپ ٹل ہیئر. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اتنا بولوں اس کے بارے میں کہ بس, لیکن آپ لوگ بور ہو جائیں گے کہ کیا باتیں کر رہی ہیں. خیر نہیں, اس پہ ضرور ہم بات کریں گے. اب جون کا ایک شعر ہے نا کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. ہم بات کریں گے بھی, سنیں گے بھی. تو شوبز انڈسٹری کی طرف کیسے آئیں, کیوں آئیں, یہ کیا بچپن سے ہی شوق تھا یا کبھی کبھار حادثاتی طور پر آ جاتے ہیں؟ نہیں یار, حادثاتی تو نہیں تھا ہرگز بھی. اور بھی میں نے 1-2 دفعہ انٹرویوز دیے. میں انٹرویو دینا پسند نہیں کرتی. علی یو شوڈ بی گریٹفل, تمہاری خاطر میں آئی ہوں بچے. اچھا, تو میں نے یہ بتایا ہے کہ میرے والد جو تھے وہ فوج میں تھے, پٹھان تھے, دونوں چیزیں خوفناک. تو ایک تو فوجی ایک پٹھان ہے, تو ان کے سامنے تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے تھے نا. لیکن ہاں, لوگ کہتے ہیں کہ جی بچپن سے شوق تھا. مجھے واقعی بچپن سے شوق تھا کہ میں جب 8th میں پڑھتی تھی تو ہمارے سارے کزنز وغیرہ لاہور سے ہمارے گھر میں یہاں ملیر میں آ جایا کرتے تھے. تو میں سٹوریز لکھتی تھی, اپنے الگ الگ کزنس کو جو ہے کیریکٹرز دیتی تھی, ان کو ڈائریکٹ کرتی تھی اور خود بھی پلے کرتی تھی اس میں کیریکٹر, اور ہم ڈرامے کیا کرتے تھے. بڑا مزہ آتا تھا اس میں. تو جب میری شادی ہوئی تو ایک دن اخبار میں اشتہار آیا کہ پڑھے لکھے گھرانوں کے اچھے لڑکے لڑکیاں. تو میری چھوٹی نند جو ہیں وہ اور میں ایک ایج کے ہیں, بالکل ایک ہی سال ایک ہی مہینہ, تو ہماری دوستی ہے بہت. تو ہم سارا, وہ اور اس کی فرینڈز اور میں, ہم پہنچ گئے. آغا ناصر صاحب, اگر کوئی جانتا ہے ان کے بارے میں, آج کل کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کا. آغا ناصر صاحب نے ہمارا آڈیشن لیا اور انہوں نے مجھے چوز کیا. اور جب میں واپس آ گئی آڈیشن دے کے, تو اس کے کوئی, تب شادی ہو چکی تھی آپ کی؟ ہاں 15 یا 20 دن کے بعد جو ہے مجھے فون کال آئی کراچی ٹیلی ویژن سینٹر سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سینٹر کا جو پہلا پراپر فل لینتھ پلے ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کا نام ہے کاغذ کے پھول, اور آپ کو ہم اس میں لیڈ میں لینا چاہتے ہیں. دیٹ از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. اور ککھ نہیں پتہ ہوتا تھا, واٹ کیمرہ, کدھر دیکھنا ہے, کدھر موو کرنی ہے, کیا کرنا ہے, نتھنگ. ہاں ایک چیز تھی, ریڈیو نے میری تربیت کی ہوئی تھی. اچھا, اس سے پہلے ریڈیو پہ کام کر چکی تھی آپ؟ وہ بھی میں بتاؤں گی آپ کو ابھی. تو ریڈیو نے تربیت کی ہوئی تھی, تو بولنا جو تھا نا وہ تھوڑا سا بہتر تھا. تو اس طرح ہم نے ڈرامے کی شروعات کی. ریڈیو کا یہ ہے کہ بیگم خورشید مرزا ہماری انگلش کی پروفیسر تھی کوئٹہ کالج میں. وہ کسی زمانے میں انڈیا میں فلم میں کام کرتی تھیں, اور ان کا نام تھا وہاں پہ رینوکا دیوی. ٹھیک ہے, وہ بہت پڑھی لکھی, یعنی پری پارٹیشن شی واز اے ماسٹرز ان انگلش. واو. اور اس کے بعد پھر وہ بھی شادی کے بعد پاکستان آ گئی تھیں اور ہمیں کالج میں پڑھاتی تھیں. تو وہ ہر 10-15 دن کے بعد کہتی بھائی بچیوں آج پڑھائی نہیں ہوگی, چلو آج ہم باتیں کریں گے. پھر وہ ہم سے پوچھتی تھیں تم کیا کرتے ہو, تم کیا کرتے ہو. تو میں لکھا کرتی تھی, میں آج بھی لکھتی ہوں. تو ان کو میں نے جب میری باری آئی میں نے کہا کہ جی میم میں لکھتی ہوں. انہوں نے کہا اچھا لے کر آنا. پھر ہم نے ان کو سنایا, وہ اتنی خوش ہوئی. ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے 1965 میں انٹروڈیوس ہوئی. ٹھیک ہے نا, اس وقت ہم کالج میں پڑھتے تھے. اور پھر وہاں پہ انہوں نے کالج میگزین کے نام سے, اور وہاں پہ تھے علی حسن صاحب اور زاہد نقوی, 2 پروڈیوسرز تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کی وائس کوالٹی ریڈیو کے لیے بہت اچھی ہے. تو اسی وقت انہوں نے مجھے ایک ڈرامہ تھا انارکلی, ریڈیو ڈرامہ, تو وہاں سے کچھ سیکھ کے نا تھوڑا سا. ہاں. اچھا, بنیادی تربیت جن کی ریڈیو سے ہو ظاہر ہے وہ بولنا جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں, اتار چڑھاؤ, آواز, تلفظ. جی بالکل, جی بالکل. ہاں بالکل. تو یہ ہوتا رہا. اور پھر 3 شاید میں نے ڈرامے لیڈ میں کیے. 3 ڈراموں کے بعد جو ہے وہ پھر شروع ہوا انکل عرفی. انکل عرفی میں محسن علی صاحب ہمارے ڈائریکٹر تھے. انہوں نے بلایا, اس وقت ان کو پروڈیوسر کہا جاتا تھا.
انہوں نے بلایا اور کہا کہ جی یہ انکل عرفی ہو رہا ہے، اور اس میں ہم نے ہر ایپیسوڈ میں الگ الگ آرٹسٹ لے رہے ہیں، ہر ایک میں الگ کہانی ہوگی. مجھے انہوں نے جس کیریکٹر کے لیے بلایا وہ کیریکٹر تھا کہ جی وہ بڑی چلبلی سی لڑکی ہے اور یوں کرتی ہے اور وہ کرتی ہے اور وہ پول میں گر جاتی ہے. اور وہاں پہ شکیل ہیں جو ایکٹر تھے ہمارے، اللہ ان کو جنت دے. تو شکیل جو ہیں وہ ان کو گود میں ایسے اٹھاتے ہیں اور پول سے باہر نکالتے ہیں. کہا واٹ، گود میں؟ یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارا فیوز اڑ گیا. کہا محسن بھائی اس کو آپ چینج کریں. اچھا وہ میرا ہاتھ پکڑ کے نکال لیں مجھے. کہنے لگے بے وقوف لڑکی، یہ سین کی ڈیمانڈ ہے، یہاں سے اتنا کچھ اس کے آگے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دس ہیز ٹو ہیپن. میں کہ میں نہیں کر رہی یہ کیریکٹر. ایسے ناراض ہوئے مجھ پہ، وہ بڑے تھے ہم سے، اینڈ ہی واز دا اونلی پرسن جو مجھے میرے نام سے پکارتے تھے. تو بہت ڈانٹا ڈپٹا انہوں نے. کہنے لگے ارے شکیل. میں نے کہا کون شکیل؟ اس وقت تک وہ صرف ایک آرٹسٹ تھے میرے لیے. بعد میں ان کی شادی میری بہن سے ہوئی اور بہت بعد میں ہوئی. میں نے کہا کون شکیل؟ کہتے ہیں ایک ایک آرٹسٹ جو ہے وہ مرتی ہے کہ شکیل کے ساتھ کام کرے. سو آئی ریفیوزڈ. میں نے کہا اور کوئی کیریکٹر ہے تو بتا دیں میں وہ کر لوں گی. کہتے ہیں ہے ایک 60 سال کی بڈھی کا، کر لو. میں نے کہا I'll do it. I think I was 25 یا 26 تھی میں اس وقت، اور میں نے 60 ایئرس کی بڈھی کا کیریکٹر کیا. اور اس کا مجھے کافی مزہ آیا، اور وہاں سے پھر میں نے کیریکٹر ایکٹنگ شروع کر دی. میں نے کہا جی یہ جو نا ہر ایک کو یوں یوں کر کے دیکھنا اور اسٹائل میں یہ سنیں بات سنیں، میں مجھ سے نہیں ہوتا یہ سارا کچھ. آئی ایم ناٹ کٹ آؤٹ فار دیٹ. تو پھر میرے لیے کیریکٹر ایکٹنگ مجھے زیادہ آسان ان اے وے کہ مجھے لگتا تھا کہ اوکے دس از فائن ود می، آئی کین ڈو دس. سو آئی واز 25 یا 26 when I started doing the character acting, اور تب سے لے کے اب ساری زندگی گزر گئی کیریکٹر ایکٹنگ کر رہے ہیں. سو مطلب اس سے پہلے مطلب آپ کی فیملی سے کوئی شوبز انڈسٹری میں نہیں تھا؟ دور دور تک کسی کا کوئی لینا دینا نہیں. اور اب میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. کسی کا کوئی لینا دینا نہیں. اور بلکہ اگر آپ لوگ سنیں تو حیران ہوں گے، میری سب سے بڑی بیٹی یونیورسٹی آف شکاگو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے. بہت اچھا بولتی بھی ہیں. ہاں، ناپا ٹاکس جی یاد ہے؟ جی بالکل. اور اس کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے امریکہ میں اردو کا اس کی ترویج کر رہی ہے وہاں پہ وہ. اور اس کے اسٹوڈنٹس میں چائنیز ہیں، امریکن ہیں، یو کے ہیں، تائیوانیز ہیں، اور تھوڑے سے پاکستانی بھی ہیں، انڈین ہیں. یہ سب ہیں اس کے اس میں اسٹوڈنٹس میں. اچھا آپ نے جو اپنی کہانی بتائی کس طرح آئی، کیا بچوں خصوصاً بچیوں کو خواب دیکھنے چاہیے؟ کیا کروں؟ کیا بچوں خصوصاً بچیوں کو، چاہے وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، ان کو خواب دیکھنے چاہیے کہ ایک خصوصاً اس تقریباً 20-30 سال کی عمر تک خواب دیکھتے ہیں ہم کہ مجھے آگے چل کر یہ کرنا ہے، یہ بننا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ خواب دیکھنے چاہیے؟ ضرور دیکھنے چاہیے، ضرور 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 دیکھنے چاہیے. اس لیے کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں اس کا اتنا بڑا کینوس ہے، ٹھیک ہے، آپ کے خوابوں کا، آپ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، آپ کی خواہش ہے، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ کینوس آپ کا چھوٹا ہو سکتا ہے، اور ہو گیا اور ہو گیا اور ہو گیا اور ہو گیا، یہاں تک بھی آ گیا. پھر بھی آپ نے ایک حصہ کوئی نہ کوئی اپنے خواب کا پا لیا. وہ بہت بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، بہت بڑی. جیسے مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ میں سوشل ورک کروں. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کرتا ہے لیکن وہ بتانے کی نہیں ہوتی. جی. لیکن کبھی کبھی آپ بتاتے اس لیے ہیں تاکہ دوسروں کو انسینٹیو ملے. جی. اور وہ سوچیں کہ اگر اس طرح سے ہم بھی کریں تو کیسا ہوگا. جب میں انٹر میں پڑھتی تھی تو ہمارے گھر میں ایک ملازمہ تھی، اس کی بیٹی تھی حمیدہ، جو کمر سے نیچے نیچے معذور تھی، پولیو تھا یا جو بھی تھا اس کو بیچاری کو. اور وہ اچھی خاصی تھی، آئی تھنک وہ اس وقت 20-22 سال کی تھی. تو وہ بھی ہمارے گھر میں کوارٹرز میں رہتے تھے وہ لوگ. تو کوئٹہ میں ایک کوئٹہ فیسٹیول لگا کرتا تھا، مجھے نہیں پتا اب لگتا ہے یا نہیں. اس کوئٹہ فیسٹیول میں پورے پاکستان سے جو ہے وہ زبردست قسم کے لوگ آیا کرتے تھے، اور زبردست، وہ 1 مہینہ لگتا تھا وہ.
تو ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم باتیں کر رہے تھے کہ کتنا مزہ آیا ہے نا یہ فلاں. تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو حمیدہ ہے یوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے, اور میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ میں بھی چل سکتی تو میں بھی جاتی, میں بھی جا کے دیکھتی جی. تو میرے دل میں ایسا, میں نے کہا چل تجھے میں لے کے جاؤں گی. ان دنوں ٹیکسیز وغیرہ تو نہیں ہوتی تھیں, ٹانگے میں بٹھایا, چلے گئے, وہاں پہنچ گئے. ٹانگا روکا جس جگہ پر, وہ دکان کے سامنے ایک سائیکل کھڑی ہوئی تھی, اس کے پیچھے اتنا بڑا نا ایک پھٹا جیسا لگا ہوا تھا. تو میں گئی, میں نے جا کے کہا یہ سائیکل کس کی ہے؟ تو ایک آدمی آیا, کہتا ہے جی میری ہے. میں نے کہا سنو, اس طرح کی ایک لڑکی ہے, اس کو میں اس کے اوپر بٹھا کے پورا گھما دوں گی, تمہاری سائیکل لے لوں میں؟ کہتا ہے لے لو. یہ وہ زمانہ تھا جب اعتبار کیا جاتا تھا ایک دوسرے کے اوپر, بھروسہ, اندھا اعتبار. جی ٹھیک ہے. میں نے وہ سائیکل پکڑی, اس لڑکی کو اس کے اوپر بٹھایا. وہ جو ہوتا ہے نا ایک چھوٹی سی جگہ جس میں کہتے ہیں وہ لومڑی ہے, دم ہلاؤ اور سر عورت کا, وہ تک دکھایا میں نے اس کو جا کے. واہ, پورا فیسٹیول میں نے گھمایا اس کو. تو میرے ذہن میں اور دل میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ میں کوئی سوشل ورک. جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی, مواقع بڑھتے گئے, تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک اسکول میں بہت زیادہ وہ کیا ہے, مچھر کالونی میں. کبھی جائیں آپ لوگ, کیا خوبصورت اسکول بن گیا ہے. میں اتنی خوش ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. میں آج کل ٹرانسجینڈرز کے لیے کام کر رہی ہوں, اور میں پاکستان کے لیے کام کر رہی ہوں, میں یہ کہوں گی. واو. اور ہماری نیک تمنائیں, آپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ اسی طرح اچھا کام کرتے رہیں. اچھا, لیکن ایک اور بات ہے, ہمارے یہاں عام آدمی یا پھر خصوصاً عام لوگ ڈرامے تو دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھنے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے, بٹ ان کے اپنے گھروں سے کوئی بچی خصوصاً کہے کہ بھائی میں ڈراموں میں کام کرنا چاہتی ہوں, تو تلواریں اور بندوقیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کیوں؟ میرا خیال ہے کہ اتنا غلط کانسیپٹ ہے ایک. دیکھو فلم, اب تو ہماری فلمیں بھی ماشاءاللہ جو بن رہی ہیں اس میں سب ٹی وی کے آرٹسٹ ہوتے ہیں, اور ٹی وی کے جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ بناتے ہیں فلمیں. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ 100% ہی سارے دودھ کے دھلے ہیں, میں نہیں کہہ رہی. ہم انسان ہیں, انسان خطاؤں کا پتلا ہے, تو ہوتا ہے. لیکن میجورٹی میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ابھی میں پلے کر کے آئی ہوں جفا, اور مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی جب میں ماورا حسین کو دیکھتی تھی کہ سین چھوڑ کے آ کے نماز پڑھ رہی ہیں, 5 وقت کی نماز. محب مرزا نماز پڑھ رہے, فلانا نماز, جس کو دیکھو. اسی طرح میں جو دل ناداں کر رہی تھی, اس میں فجر اور دوسری بچیاں اور یہ سب ینگ لڑکیاں ہیں ساری. تو مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کا ٹی وی اور فلم کے لوگوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے. میں الحمدللہ پورے روزے رکھتی ہوں, اور اس دفعہ تو میں نے دونوں پروجیکٹ اپنے جو ہیں وہ رمضان میں کیے ہیں کمپلیٹ. روزے کے ساتھ کام کرتے تھے پورا دن. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا ایک بنا ہوا کہ یہ تو فلموں والے ہیں, یہ تو ان کے لیے تو بڑا برا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, موسیقی والوں کے لیے اور فلم والوں کے لیے. جی بالکل. تو نہ استعمال کریں وہ لفظ, اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سے وہ کتنے اچھے ہوں گے, اپنے رب سے کتنے نزدیک ہوں گے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو ایز این آرٹ آپ لیں. بنیادی طور پر آرٹ ہی ہے نا, تو آپ لیں نا اس کو ایز این آرٹ, کہ کسی میں اگر ٹیلنٹ ہے. دیکھو نا, میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں کوئی بڑی وڈی اداکارہ ہوں, نہیں, میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں, سچی بات. لیکن میرے پیرنٹس جو تھے, خاص طور پہ میرے والد بڑے سخت مزاج تھے. تو اگر میرے شوہر نے میرے ساتھ نہ کوآپریٹ کیا ہوتا تو یہ چیز میرے اندر مر گئی ہوتی نا. پھر وہ خواب ہی رہتا. تو خواب ضرور دیکھیں, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور میں پیرنٹس کو کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, بنیادی بات. ہاں. اچھا, ایک اور بات ہے آپا, کہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو نئی نسل ہے اور جو ان کے والدین ہیں یا ان کے جو بزرگ ہیں, ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے. وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کر سکتے. میں اپنے والدین سے, یا پھر بہت سارے نوجوان اپنے والدین سے کھل کر
وہ باتیں شیئر نہیں کر سکتے جو کرنی چاہیے اپنے والدین سے. اب ظاہر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے دوستوں سے یا کسی سے بھی شیئر کرتا ہے ایک نوجوان, تو ظاہر دوست اپنے مطابق آپ کو کوئی مشورہ دے گا اور وہ مشورہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو والدین یا بزرگوں اور نوجوانوں کے بیچ میں یہ گیپ, اس کی بنیادی وجہ کیا, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا, انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنا نہیں سیکھا, انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھنا نہیں سیکھا, ٹھیک ہے نا, جو کہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں اپنی مثالیں دیے جا رہی ہوں, جب میری بچیاں بڑی ہو رہی تھیں تو وہ ایک سرٹن ایج کو پہنچی, تو میں نے ان سے کہا دیکھو اٹس اے ریئل لائف, تم کو زندگی میں کوئی پسند آ سکتا ہے, کوئی پسند آئے کم ٹو اس, دوستوں کو جا کے نہیں بتاؤ ہم نے تمہاری شادی کرنی, ٹھیک ہے نا, تمہارے دوستوں نے نہیں کرنی. تو اور دوست تمہارے کتنے بھی اچھے ہوں گے وہ آگے سے آگے بات, تمہارے ماں باپ کبھی تمہاری بات کہیں نہیں کریں گے, اینڈ وی آر یور فرینڈس. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے ماں باپ جو ہے نا وہ ہمارے دوست ہیں. جی, اگر بچوں میں یہ احساس آ جائے اور ماں باپ اگر اپنے بیہیویئر سے اور اپنی باتوں, یعنی ان کو پیرنٹس کو بہت ساری چیزیں, ابھی آج کل مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں اچھی لگتی, صاف بات. میرے بچے امریکہ میں رہتے ہیں, حالانکہ الحمدللہ حج بھی کیے ہیں انہوں نے, 5 وقت کے نمازی بھی ہیں سب میں, لیکن کچھ باتیں کبھی کہہ دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ نہیں, لیکن میں چپ رہتی ہوں اور میں اس کو اینالائز کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے نا, اب یہ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر بات کو سچ یوں کہہ دیا جاتا ہے, یہ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر چیز کو اینالائز کیا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اپنے آپ کو آپ نے ڈھالنا ہے ساتھ ساتھ, تب ہی وہ گیپ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. ختم تو کبھی نہیں ہوگا, وہ کم ہو سکتا ہے. اور آپ زیادہ انڈرسٹینڈنگ اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہوں تو کل کو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی چیزیں. میرے بچے ہمیشہ شیئر کرتے ہیں, آج بھی شیئر کرتے ہیں. واہ. یا ابھی ہم دوبارہ ذرا آپ کے کیریئر اور اس پہ بات کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے آج سے 20-30 سال پہلے کا وہ دور بھی دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک وہ دور تھا جب پارٹیشن کے فوراً بعد یہاں پاکستان کا جو فلم انڈسٹری ہے, یہاں کا جو شوبز ہے, وہ پڑوسی ملک سے تقریباً مقابلہ کر رہا تھا. وہاں کی جو ڈائریکٹرس ہیں یا وہاں کے جو کہانی لکھنے والے ہیں ہماری کہانیوں کو چراتے تھے, یہاں کے گانوں, یہاں کے موسیقی کی دھنوں کو وہ لوگ چراتے تھے یا کاپی کرتے تھے. چرانا میرے خیال سے اچھا لفظ نہیں ہے, کاپی کیا جاتا تھا. تو اب ایسا کیا آیا کہ وہ آرٹ میں کہیں اور جا رہے ہیں دنیا میں, ہم یہاں پہ بالکل پیچھے؟ سینسرشپ. تو یہ سینسرشپ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ چونکہ اسی انڈسٹری میں آپ نے ایک طویل وقت گزارا ہے. دیکھو ایک تو میں یہ بتاؤں, ایک تو میں تمہیں بات بتاؤں کہ 1985 میں میں نے پاکستان کی پہلی پرائیویٹ پروڈکشن تھی میری فلم. واہ. وہ 2 گھنٹے 10 منٹ کی تھی, اور میں آج تک اس صدمے سے 2-4 ہوں کہ وہ ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آ گیا. سو سیڈ ہے نا. مرد مومن مرد حق. مرد مومن کچھ زیادہ ہی مومن ہو گئے تھے بھائی, وہ معافی چاہتی ہوں. تو یعنی اگر ایک بیٹا اور ماں, ان کا آپ سین دکھا رہے ہیں اور بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا, کوئی جذباتی بات کہتے ہیں کہ ماں مجھے فلاں پسند ہے, یا ماں میں تجھے مس کرتا ہوں, یا ماں وٹ ایور یو نو, تو وہ سین کھچ 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 کاٹ دیا. ماں اور کیا نام محرم, کیسے ہاتھ پکڑا اس نے. ارے یار وہ ماں بیٹا دکھا رہے ہیں, اسی سے پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اصلی تو نہیں ہے, اصلی تو نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ بچے نے ایسے سر اگر ماں کے کندھے پہ رکھ دیا, کیونکہ اس میں مظہر علی ہمارے بڑے اچھے ایکٹر, بہت اچھے ایکٹر. مظہر علی کو دکھایا تھا کہ وہ ان کی ایک فرسٹ جو ان کا لو ہوتا ہے وہ شی ڈائز, اور وہ اس کی یاد میں ہر وقت کھویا کھویا رہتا ہے, اور پھر اس کو ایک دوسری لڑکی نظر آتی ہے جو بالکل اس کی شکل کی ہوتی ہے. تو وہ چیز جو اس کے اندر آتی ہے نا, تو بہت پیارا تھا وہ, اور مظہر علی نے اتنا پیارا اس کو ایکٹ کیا تھا, بہت اچھا. تو اس میں وہ اپنی ماں سے اتنا کلوز ہے, ماں کو ہر بات بتا رہا ہے, کر رہا ہے, کندھے پہ اس نے یوں رکھ دیا, کینچی چل گئی. تو سینسرشپ جو ہے نا ہمارے
انڈیا کا میں تعریف تو نہیں کروں گی بہت زیادہ، کیونکہ وہ بھی کچھ لمٹ سے باہر ہی ہیں. ہم لوگ اس طرح کا نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ہماری اپنی کچھ روایات ہیں، نارمس ہیں، ظاہر ہے، ہاں کلچر ہے ہمارا اپنا. لیکن پھر بھی مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. وی شوڈ بی اوپن اباؤٹ اٹ، وی آر ناٹ. چلیے آپا، تو ان چیزوں پہ ہم کر سکتے ہیں. انڈیا میں جو آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کچھ چیزیں جو وہ لمٹ سے آؤٹ ہوتے ہیں، بٹ یہ انہوں نے اپنے ہیروز کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے، کیسی فلمیں بنی ہیں جو بایو پکس بنی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس سال ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو 2-3 نئی فلمیں آئی ہیں، کتنی شاندار نئی فلمیں آئی ہیں، وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہمارے ایک سے ایک اچھا. مجھے لہری صاحب کا پتہ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہم ایک سیریل کرنے والے تھے جو شعیب منصور نے ڈائریکٹ کیا تھا، اور اس کے 2-3 ایپیسوڈ ریکارڈ بھی ہو گئے تھے. لیکن پھر لہری صاحب جو تھے، نہیں لہری صاحب نہیں، وہ جاوید شیخ جو ہیں وہ چلے گئے تھے دبئی، تو وہ شیلف ہو گیا تھا. اس کے بعد جب دوبارہ کرنے کی کوشش کی گئی تو لہری صاحب جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے. لہری صاحب کس قسمہ پرسی میں مرے؟ جو ہمارے سنگر تھے مہدی حسن صاحب، جی مہدی حسن خان صاحب، وہ کس قسمہ پرسی میں مرے. ہماری جو فلم کی بڑی مشہور و معروف ایکٹریس تھیں، جن کی مشہوری ہوئی تھی لارا رپا گرل کے طور پہ، ان کی میں نے ویڈیو دیکھی اور میں لرز گئی. وہ کسی خیراتی اسپتال میں تھیں اور وائٹ ململ جیسی ساڑی پہنی ہوئی، وائٹ بال، اتنے موٹے موٹے شیشوں کا چشمہ لگا ہوا، اور عجیب ان کی حالت، اور بیچاری پڑی ہوئی بیڈ کے اوپر. تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو علی، کوئی بھی چیز ہو، دیکھو نا، ہم اپنی کامیابیوں کو کتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اپنی خوشیوں کو کتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک میں یہ ہے. یہ تو میں نے فلم کی 1-2 کی بات کی ہے، ہمارے اسٹیج کے کتنے آرٹسٹ ہیں. جی اللہ اکبر، ماجد جہانگیر، اور مجھے تو نام بھی نہیں آتے ان کے سب کے، ببو برال. آج ہی میں صبح کو دیکھ رہی تھی پروگرام میں، ایک ویلاگ تھا جس میں یہ سارا کچھ بتا رہے تھے کہ دیکھو وہ کس طرح سے مرے ہیں وہ لوگ، کس طرح ان کا انتقال ہوا ہے. تو ہم ان کو ڈیو رسپیکٹ دیتے ہی نہیں. جب تک وہ کھڑے ہوئے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں ہماری خاطر، تو ہم سب ان کو واہ واہ کر رہے ہیں. مہدی حسن خان صاحب کی آپ مثال لے لیجیے. ہندوستان میں یا دیگر جگہوں پر تو لوگ ان کی پوجا کرتے تھے. اور میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، میرے خیال سے یہ 60s کی بات ہے یا 70s کی بات ہے. تو ایک ریڈیو کے پروگرام کی تیاری کے لیے میں ان کی کچھ پرانی چیزیں میں ڈھونڈ رہا تھا. تو جب وہ ہندوستان گئے ہیں تو پورا بالی ووڈ کا سمجھ لیجئے کہ سارے لوگ وہاں ایئرپورٹ پر لینے آئے. جی 2 لوگ نہیں آ سکے تھے، امیتابھ بچن اور دلیپ کمار صاحب. اور انہوں نے دونوں نے گلدستے بھجوائے تھے کہ بھائی ہم دوسرے اسٹیٹ میں ہیں، دوسرے شہر میں، ہم آپ کو لینے نہیں آ سکے. اور مہدی حسن صاحب کے لیے وہ کہتی تھی نا لتا کہ ان کے گلے میں بھگوان ہے. تو ہم نے ان کا کیا حال کیا. اور جب وہ بیچارے بیمار تھے بہت زیادہ، بستر مرگ پہ تھے کہنا چاہیے، تو انڈیا والوں نے لاکھوں روپے ان کے لیے بھیجے تھے. انہوں نے آفر بھی کیا تھا نا کہ آپ ہندوستان آ جائیں. وہ نہیں گئے. وہ دیکھو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ آرٹسٹ جو ہے بیچارہ، اس کو دنیا تو جو کرے سو کرے، ان کے اپنے اولادیں، وہ بھی آئی تھنک 80% جو ہے نا وہ دے ناٹ سنسیئر. ان کے لیے پیسہ اس وقت ریاست کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسی چیز کو، انہی آرٹسٹ کو، اسی آرٹ کو سرو کرنے کے لیے. تو وہ سب کیا کر رہا ہوتا ہے. چلیے یہ مانتے ہیں کہ ان کی اولاد نے ان کے ساتھ وفا نہیں کیا، یہ اپنی پوری زندگی آرٹ کو دیتے ہیں. ایک آرٹسٹ آرٹ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. بالکل بالکل. کیونکہ ویسے جب دیکھیں پروگرامز کے لیے کبھی باہر گئے، پاکستان کا نام روشن کر دیا. تو بھائی جس نے نام روشن کیا اس کو جب ضرورت ہے تو تم آؤ نا مدد کے لیے اس کی. نہیں کرتے نا یہ لوگ. ہمارے یہاں کرپشن اتنی زیادہ ہے، جو ان کے حصے کے پیسے ہوں گے تو خود کھا جاتے ہوں گے نا. کرپشن کیوں یہ اتنی بدعنوانی کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کسی بھی محکمے میں؟
تم سارے سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ابھی آپ بیٹھی ہوئی اور آپ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اب پھر میں کس سے پوچھوں؟ آپ مجھے شخص دکھائیں. تم یہ مجھ سے ایسے ایسے سوال پوچھ رہے ہو نا، یہ جتنے لوگ سن رہے ہوں گے نا کہیں گے ان کو پکڑو، یہ ہمارے خلاف باتیں کر رہی ہیں. کرپشن ہمارے ملک میں شاید اس لیے ہے، دیکھو سب سے پہلی بات ہم اپنے دین سے بڑے دور ہو گئے. اگر ہم اچھے مسلمان ہوں تو ہمیں پتہ ہو اور یقین ہو اس بات کا کہ ہم نے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، تو پھر ہم کبھی نہ کریں یہ حرکتیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بالکل الٹا ہر چیز چل رہی ہے، سائیکل جو ہے نا وہ الٹی چل رہی ہے. ہمارے نزدیک یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور جہاں جہاں جس کا، میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ جہاں جہاں جس کا بس چلتا ہے نا وہ کرپشن کر رہا ہے. جو افسر کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوا ہے نا چوکی دار، اور اس نے کسی نے اپنی فائل اندر لے کے جانی ہے نا، وہ بھی کرپشن کر رہا ہے. پیسے دو، پہلے 50 روپے دو، 100 روپے دو. تو کرپشن آئی ڈونٹ نو وائی ہمارے ملک میں جیسے ایک طریقہ کار بن گیا ہے، جیسے ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے، جبکہ یہ اتنا شرمناک ہے، افسوسناک ہے. آئی وش کہ نہ ہو ایسا، لیکن ہو رہا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو وہاں سے لے کے وہاں تک اب یہ پھیل چکا ہے، اور بیچ میں چٹنی ہم لوگ بن رہے ہیں. تو اس میں اس کے خاتمے کے لیے ایک شہری کا، ایک ذمہ دار شہری کا، میرا آپ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بولو، شور مچاؤ، ڈالے میں بٹھا کے لے جائیں تب بھی شور مچاؤ. اب تو آج کل سب سے زیادہ خوف اسی کا ہوتا ہے. تم نے وہ دیکھا ہے کہ ایس احمد ایک لڑکا ہے جو اپنی بناتا ہے ویلاگس، وہ باہر ہے کہیں پاکستان میں نہیں ہے، ورنہ اب تک تو وہ بھی ڈالے میں بیٹھ چکا ہوتا. تو وہ کہتا ہے اینڈ میں ہمیشہ، اور ڈپٹی ہوئے او لیا ہوئے ڈالا. تو پاکستان میں نہیں ہے. سوری مگر میں اس وقت اس والے موڈ میں ہوں. تھینک یو سو مچ فار انڈرسٹینڈنگ. تو وہ یہ کہتا ہے. تو اب یہ ہے ایکچولی کہ اب ہم دیکھو نا، تم یہ دیکھو کرپشن کی اور بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے آج کل. صنم جاوید کو پکڑ کے مہینوں سے قید رکھا ہوا ہے. وہ دوسری بچی عالیہ حمزہ جو نام، اس کو رکھا. یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین جی، ان کی ایج دیکھو یار. شرم کرو، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ملک میں تو اے ٹو زی ہر ایک کو نفسا نفسی، میں تو یہ کہتی ہوں ہر ایک کوئی اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں نا، ان کے بھی آپس میں چکر چل رہے ہیں سب کے. ہم کو پتہ ہے سب کو، لیکن ہم بولتے نہیں ہیں. کیوں نہیں بولتے؟ اصل میں آپا خوف اتنا ہے کہ سب سے زیادہ ابھی ایک عام آدمی ہے، مجھے جو لگتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، عام آدمی کا یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ صبح جاتا ہے، شام میں آتا ہے، اور وہی فرسٹریشن جہاں کہیں نکالنا وہ چاہ رہا ہو تو سوشل میڈیا پہ کہیں کچھ کرتا ہے. لیکن اب اتنا خوف ہے ہمارے معاشرے میں کسی بھی موضوع پہ بات کرتے ہوئے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک تو ڈالا کا خوف ہے اور نہ جانے کتنے سارے خوف ہیں. ہم ابھی کوئی روڈ پہ، سڑک پہ چلتے ہوئے، چاہے وہ موٹر سائیکل والا ہو، گاڑی والا ہو، سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یار کوئی ٹریفک پولیس والا نظر نہ آئے، کہتے ہیں کوئی ٹلا نہ ہو. وہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے نا. پھر کہیں پولیس والے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں یار اس روٹ پہ پولیس والے ہوتے ہیں، دوسری روٹ سے ہم چلتے ہیں، حالانکہ وہ حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ جتنے دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر شہری بچنے کی کوشش کرتا ہے. اعتبار یہ ہے، بھروسہ یہ ہے بالکل ریاستی اداروں پر. دیٹس رائٹ. کیونکہ وہ انہوں نے اپنا وہ کردار رکھا ہی نہیں نا. دیکھو نا، اب میری یہ عمر ہو گئی ہے، میرے والد فوج میں تھے، میرے 2 بھائی فوج میں تھے. ایک میرا بھائی 71 کی وار کا شہید ہے، ٹھیک ہے، جس کی ہمیں آج تک کبھی باڈی بھی نہیں ملی. وہ وہیں دفن ہے رنگ پور میں. دوسرا بھائی بھی آرمی میں تھا، وہ بھی چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. تو ہم نے تو آنکھ کھولی تو فوجی ماحول میں کھولی، لیکن وہ فوج کوئی اور تھی. یہ ملیر کنٹونمنٹ میں ہمارا بچپن گزرا ہے.
سارا دن ہم سائیکلیں لے کے پورے ملیر میں پھرتے تھے, اور ملیر جنگل ہوتا تھا ان دنوں میں, ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا. آج کل میرے بچے جب آتے ہیں باہر سے, وہ کہیں جانے کا سوچتے ہیں, تو میں سب سے پہلے ان کو کہتی ہوں بیٹا مغرب ہوتے ہی گھر آ جانا, مغرب ہوتے ہی گھر آ جانا. میرڈ ہیں, بچوں والے ہیں, لیکن میں ان کو یہ کہتی ہوں, کیوں کہ وہی تمہاری والی بات کہ جو ہماری حفاظت کے لیے ہم کو تو انہیں سے خوف ہے, تو کیا کوئی کرے. لیکن وہ جو گجرانوالا میں ہوا ہے نا, وہ سین ہونا چاہیے ہر جگہ. پولیس اور یس آرمی کے آپس میں جو نہیں وہ تو کہیں اور ہوا ہے. یہ وہ والا ہے, وہ جو ایک کسی کے گھر پہ جا کے چھاپا انہوں نے مارا تھا نا. جی گجرانوالا میں ہوا ہے. جی یہ میرے خیال سے پنجاب میں ہی کہیں ہوا, پنجاب میں ہوا ہے. اچھا, مے بی ناٹ گجرانوالا, مے بی سم ویئر ایلس. لیکن یہ ہوا ہے کہ وہ پہنچے وہاں پہ, انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا اپنے ہردل عزیز بندہ تھا اپنے پورے علاقے کا, سارے لوگ آگے, انہوں نے پولیس کی ٹھکائی کر کے ان کو واپس بھیج دیا کہ ہاؤ ڈیئر یو انٹر دس ہاؤس, آئے کیسے تم یہاں پر. اب یہی ہونا چاہیے, سیریسلی. اب آپ ذرا دوبارہ آ جاتے ہیں شوبز انڈسٹری کی طرف. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آج کل کون سے اداکار جو نوجوان ہیں یا پھر جو اداکارائیں ہیں اچھا کام کر رہی ہیں؟ ابھی ایک مطلب سیاسی جواب نہ دیجیے گا کہ بھائی سبھی اچھا کام کرتی ہیں, سبھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہا, یا سارے اچھا لکھتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہوتا. تمہارا مطلب ہے کہ کل کو جو ہے نا سب پکڑ کے آپا کو کھڑے ہوں, آپا یہ آپ نے کیا کہا تھا. نہیں, پتہ ہے کیا, آج کل جیسے مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور آپ کے بعض اچھے ڈرامے بھی تھے, تو آپ کو آج تک ایوارڈ کیوں نہیں ملا. ہم نے کہا اس لیے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم ایوارڈ خرید لیتے. سوری اگین. اسی طرح جو ہمارے بہت سے تو نہیں ہیں, بہت کم ہیں اس طرح کے, کیونکہ زیادہ تو ہمارے ٹیلنٹڈ بچے بچیاں ہیں. ابھی میں نے جن کے بھی ساتھ کام کیا, آئی ایم ویری ہیپی ٹو ورک ود دیم. عمر خان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, ماورا کے ساتھ کام کیا ہے, محب کے ساتھ, میکال کے ساتھ تو میرا شاید اب 3rd سیریل تھا جو میں نے ابھی کیا ہے. اور اسی طرح جتنے فجر ہے بچی, جتنوں کے ساتھ بھی مطلب میں نے کام کیا ہے, تو میں نے محسوس کیا کہ نہیں, دے ہیو دیٹ تھنگ ان دیم, یو نو. وہ اچھے اداکار ہیں اور وہ کردار کو سمجھ کے کرتے ہیں. لیکن بیچ میں دوسرے بھی ہیں, وہ دوسرے پھر وہ ان کے لیے مشہور ہو جاتا ہے کہ جی یہ پرچی والے ہیں. تو پرچی والے لوگ اب بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل. چلیے, زیادہ نہیں بھولواؤ. نہیں بولنا چاہیے نا آپ, کہ پرچی والے بھی ہیں, آپ کی سمجھتی ہے. بالکل ہے, پکا پتہ ہے, لوگ کہتے ہیں, اوپنلی کہتے ہیں. تو ان کے کام, آپ ان کے ساتھ کام کریں گی تو بھی تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کون پرچی والا. ڈیفینیٹلی, بالکل ہو جاتا ہے. اچھا, ایک وہ ہم پرانا کانٹینٹ دیکھتے ہیں یہاں کا, چاہے وہ ڈرامے ہو, چاہے وہ تھیٹر ہو, کہ جس طرح 50-50 یا دیگر بہت سارے, اس کا کانٹینٹ, وہاں لینگویج اتنا اچھا ہوتا ہے. میں اب بھی ایون لوز ٹاک دیکھتا ہوں اس وجہ سے کہ اردو چونکہ میری 3rd لینگویج ہے, مزاح بھی ہے, طنز بھی ہے, اور میں وہاں سے زبان بھی سیکھتا ہوں. تو ویسا کوئی بھی کانٹینٹ آج کے دور میں کیوں نہیں بن رہا ہے, مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا, یا میں اس سے ناواقف ہوں, بن رہا ہوں؟ نہیں, تم بالکل ناواقف نہیں ہو, واقعی نہیں نظر آ رہا. اب گنتی کے شاید 1 یا 2 ایسے لوگ, 3 رائٹرز رہ گئے ہیں جو آپ سمجھیں کہ ٹو دا پوائنٹ بھی لکھیں گے, اور جن کی گہری نظر ہے, جن کی نالج ہے, جنہوں نے پڑھا ہوا ہے, جن کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ورنہ آج کل کا جو زمانہ ہے موسٹلی وہ ہو گیا ریٹنگ کا زمانہ. ٹھیک ہے نا. ہر جگہ پرچیاں چلتی ہیں, اور ریٹنگز کے لیے وہ کون سا پلے تھا, لیٹ می سے, خیر اچھا نام یاد نہیں آ رہا ابھی, تو وہ چلا گھسٹتا جا رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ بھائی کیا مصیبت ہے, اس کو ختم کرو, اب خامخواہ کے لیے کیوں کھینچ رہے ہو. تو پتہ چلا کہ جی اسپیشلی اور ایپیسوڈز لکھوائے گئے ہیں فلاں اس طرح کے. کیوں کہ وہ جس میں ہیروئن کو مار پڑی تھی اور روئی تھی اور فلاں ہوا تھا, وہ بہت اس کی ریٹنگ بڑی زبردست آئی, تو اسی طرح کے اور سینس لکھ کے دو.
یہ ہو رہا ہے ریٹنگ کے چکر میں. مطلب یہاں کہانی کانٹینٹ کچھ نہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ انور مقصود صاحب کو لمبی زندگی دے, جو وہ ماشاءاللہ سے لکھتے ہیں, ان کی کتنی گہری نظر ہے ہر چیز کے اوپر, لیکن کتنے خوبصورت پیرائے میں وہ ہر بات کو کہہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ جی ذرا ہاتھ ہولا رکھو, لیکن آئی تھنک ہمیں ان کی طرح کے لوگ اور چاہیے, اور چاہیے. اور پھر معین اختر جیسے لوگ تھے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے, اور پھر شعیب منصور جیسے. کیا بات ہے, شعیب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا اس کے ساتھ کام کر کے. اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے, کامیابیاں دے. میں تو انتظار میں ہوں. اس کو میں نے ایک دفعہ جا کے کہا بھی تھا, میں نے کہا مجھے پھر سے کاسٹ کرو نا کسی ڈرامے میں اپنے. نہیں, انہوں نے جو کام کیا, جس طرح جو بیچ میں فلمیں بھی آ گئی تھی, 2-3 فلمیں میں نے دیکھی پاکستانی, خدا کے لیے, خدا کے لیے, بول, ایک اور تھی, خیر. مطلب ان ڈراموں کا, ان فلموں کا کانٹینٹ آپ دیکھ لیجئے, آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح کانٹینٹ یا صحیح کہانی ہو, صحیح کردار, بالکل, تو لوگ پسند کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی لکھیں اس کو اتنے پیارے طریقے سے کر کے لوگوں تک میسج پہنچائیں. میسج پہنچانا بڑا ضروری ہے. میسج سے مجھے ایک اور بات کا دھیان آ گیا. جی, میں آپ سب کو میسج دینا چاہتی ہوں. میری بات کو دھیان سے سنیے, سیریس بات ہے, بور ہو جائیں گے, لیکن سن لیجئے خدا کے لیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ سگنل پہ رکتے ہیں, بازاروں میں ہیں, اینی ویئر, آپ کبھی غور کریں کہ سگنل پہ آپ کو فقیر بہت زیادہ ملیں گے, جہاں پہ آپ کے وہ اسپیڈ بریکرز ہیں اس کے کناروں کے اوپر آپ کو ملیں گے. بازاروں میں تو خیر ملتے ہی ملتے ہیں. خدا کے لیے فقیروں کو پیسے مت دیں. یہ پیسے ان کے پاس نہیں جاتے ہیں, ان کے ڈان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مافیاز ہیں بڑے بڑے, جو ان کو تو تھوڑے بہت پیسے دلا دیتے ہیں, ان کے نشے وشے کے لیے دے دیتے ہیں. اور میں علی کو بتا رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. تو اس کا خیال تھا کہ بہت سیریس بات ہو جائے گی, آپ لوگ بور ہو جائیں گے, لیکن کہنا بہت ضروری ہے. کوئی تو کہے نا جی, اور کوئی تو سمجھے اس بات کو. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ 1 ہفتے کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کرائے پہ جاتا ہے؟ فقیرنیاں جو لے کے بچے پھر ہوتی ہیں ان کے اپنے نہیں ہوتے, سب کے کرائے پہ لے کر آتے ہیں وہ لوگ. 1 ہفتے کے بچے کو اتنی سی افیم چٹا دیتے ہیں, ذرا سی. آپ کبھی غور کریں, وہ بچے ان کی گودیوں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں, سو رہے ہیں, سو نہیں رہے ہوتے, بے سود پڑے ہوتے, بے سود ہوتے ہیں. وہ تو نشے میں ہوتے ہیں اس وقت, ان کو نہ بھوک لگے, نہ پیاس لگے, نہ موسم کا پتہ چلے, نہ کچھ. ٹھیک ہے, 1 ہفتے کا بچہ کرائے پہ جاتا ہے. ان لوگوں میں کوئی رشتہ نہیں ہے. ان کے جو ڈانز اور جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے نزدیک عورت کا بس صرف ایک کام ہے, بچے پیدا کرو. جتنے بچے ہوں گے اتنی ان کی انکم بڑھے گی. یہ جو سڑکوں کے اوپر آپ کو نشئی نظر آتے ہیں, یہ جو مین ہولز کے ڈھکنے بیچ کے کھا جاتے ہیں, یہ جو پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ جی وہ انڈر پاس کی لوہا دیوار توڑ کے لوہا نکال رہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. 1 ہفتے کے بچے کو جب آپ افیم چٹانا شروع کریں گے تو بڑا ہو کے وہ یہی کرے گا. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, وہ 1 ہفتے کا بچہ بھی پاکستانی ہے, وہ نشئی بھی پاکستانی ہے, وہ عورتیں بھی پاکستانی ہیں جو صرف اس لیے ہیں وہاں پر کہ وہ بچے پیدا کرتی رہیں, جن کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے. اور یہ بڑی ڈیپ ایک ہماری دوست ہے جس نے اس کے اوپر کام کیا ہے مہینوں کر کے, اور اس نے یہ رپورٹ ہم لوگوں کو دی تھی. تو خدا کے لیے ان کو پیسے مت دیں. جب آپ ان کو دینا بند کر دیں گے تو وہ مافیاز کم بخت خود ختم ہو جائیں گے, وہ ڈانس خود ختم ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 10-20 سال میں آدھا پاکستان فقیر ہو تو دیتے رہیے, یہ آپ کی مرضی. اور اس میں بھی آپ نے بہت اہم بات کہی, میں جو منشیات کی بات کی آپ نے, دیکھیے کہ یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں کہ منشیات آتا کدھر سے, جی اگر افیم ہو, چرس ہو, سگریٹ ہو یا دیگر جتنے بھی منشیات ہیں وہ آتی کہاں سے؟ ہاں بالکل. ٹھیک ہے, پھر آنے کے بعد سڑکوں میں ایک نشئی تک پہنچتا کیسے؟ بالکل. تو اسی بیچ میں اتنے سارے ادارے ہیں جن کا کام روکنا ہے. اینٹی نارکوٹکس ایک پورا ادارہ ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کو چکمہ دے کے کوئی بھی فرد, کوئی بھی منشیات والا
کامیاب ہوتا ہے اور وہ کہیں سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی بارڈر پارٹ سے افغانستان سے آتا ہے, اب وہ افغانستان سے آ کر نیپا پول پہ بیٹھے ہوئے نشئی تک پہنچتا ہے, کیسے پہنچتا ہے؟ تو اس پہ سوال اٹھاؤ تو پھر آپ کو غدار کہا جاتا ہے. یہ والی بات ہے نا, سننا نہیں چاہتے, سچ سننا نہیں چاہتے, سچ دیکھنا نہیں چاہتے, اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے گریبانوں میں جب بھی جھانکا تو ان کو کالک نظر آئے گی وہاں پہ, کچھ اور نظر نہیں آئے گا. لیکن ایک چیز جو سب بھولتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے. جا کے جب جواب دینا ہوگا نا اللہ کے سامنے, وہاں پہ نہ تمہارا کوئی افسر ہوگا تمہیں بچانے کے لیے, نہ تمہارا کوئی ساتھی ہوگا بچانے کے لیے, نہ کوئی دوسرا پولیس والا ہوگا تمہیں بچانے کے لیے, نہ کوئی وکیل ہوگا, نہ کوئی جج ہوگا, نہ کوئی بکنے والا ہوگا. تم ہوگے اور خدا کی ذات ہوگی, یاد رکھو. تو آپ ان موضوعات کو شوبیز ڈراموں میں اس کا حصہ کیوں نہیں بناتے, یا پھر وہاں پہ بھی قینچی آ جاتی ہے سینسر والی اگر بنانا چاہیں تو؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ایکچولی جب بتایا جائے کہ جی یہ لوگ انوالو ہیں اس میں, تو وہ نہیں چلنے دیتے, وہ نہیں بنانے دیتے. میں جانتی ہوں ایسے بڑے بڑے ہمارے پروڈکشن ہاؤسز ہیں کہ جن سے کبھی ذکر ہوا, بات ہوئی, وٹ ایور, تو کہا کہ نہیں یہ نہیں ہم دکھا سکتے, یہ نہیں ہم دکھا سکتے. کیوں؟ دکھاؤ, بتاؤ. اوپر سے آرڈر ہے. کیا ایسا ہوا ہے آپ کی علم میں کہ کوئی پروجیکٹ ہو کچھ موضوعات پر, کچھ مخصوص موضوعات پر, جنہیں بند کر دیا گیا ہو یا بند کروا دیا گیا ہو؟ نہیں, میں ایسا کوئی نہیں جانتی بالکل بھی. لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ کچھ بہت خوبصورت ڈرامے بنے ہیں. جیسے ٹی وی 1 کا ایک پلے میں نے کیا تھا, موڑ مہارا. وہ تھا پورا آپ کا تھر کا علاقہ اور اندرون سندھ اور ادھر کا جہاں پہ پانی کی بے انتہا شارٹیج ہے اور وہ سب ہے. اور اس کے لیے جو ہے آپ کیا کیا میئرز لے سکتے ہیں, وہ اس پلے میں پورا کیا ہوا تھا. سونیا حسین تھی اس میں اور زاہد احمد تھے. بہت خوبصورت پلے تھا, لیکن اس کو ریسیپشن ہی نہیں ملا, ریٹنگ ہی نہیں ملی جیسی وہ ساس بہو کی لڑائیوں والے کو ملتی ہے. تو ہمارے لوگوں کے بھی تو ذہن پتہ نہیں کیا ہو گئے, شاید ہم لوگ سیڈسٹ ہو گئے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تکلیف پہنچانے والی اور اس طرح کی, شاید ہم لوگ وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم کو کسی طرح کی تسکین ملتی ہے. شاید سیڈسٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو زیادہ اس سے شوق سے دیکھتا ہے اور زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو ڈکلائن کب آیا ہے ہمارے اس انڈسٹری میں, کون سے ایرا میں؟ یار اب میں کہوں گی تو بہت بری بات ہو جائے گی. ویسے میں سمجھتی ہوں یہ وہ والا زمانہ ہے جب ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ میرا تیرا شروع کیا. جب ان سب کو صرف اور صرف کرسی کی فکر تھی, جب ان کو صرف اور صرف کہ فلاں وزارت مل جائے اور فلاں یہ ہو جائے, اور کیسے ہمارے ملک میں اسمگل ہو رہا ہے پیٹرول اینڈ آئل ایران سے, کس کے تھرو ہو رہا ہے. آپ شیریں جناح کالونی جائیے, سب کو پتہ ہے کہ کون انوالو ہے, اور وہ ایک مولانا ہیں جو انوالو ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں میں سمجھتی ہوں ڈکلائن اس وقت ہوا جب بھٹو کا زمانہ تھا اور یہ 9 ستارے بن گئے تھے اور یہ فلانا بن گیا تھا. یہ وہ والا زمانہ ہے. بھلا ملاؤں کو سیاست سے کیا کام, تم اپنے لوگوں کو سچ اور صحیح راستہ بتاؤ, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک بچہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہ ہیں ہمارے ملا. اب آگے کچھ کہنا ہی نہیں ہے ہمیں. بالکل, بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں ایسی اور حقائق بھی ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ دنیاوی چیزوں میں اتنا زیادہ پڑ جائیں گے, جب کیا ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کل کو مر کے جانا ہے, وہاں پہ اکیلے قبر میں پڑے ہوں گے کمبخت, معاف کیجیے گا, ان کو نہیں پتا یہ بات. پتا ہے تو پھر کیوں تم دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہو؟ کیوں نہیں لوگوں کو سمجھاتے یہ بات, کیوں نہیں بتاتے؟ نہیں بتاتے. آپ ہم بہت زیادہ سیریس ہو جاتے بار بار. آئی ایم سوری. اچھا, اگر آپ جہاں کہیں بھی جاتی ہیں, اکثر ہم بھی کچھ محفلوں میں کچھ وقت ہم نے ساتھ گزارا,
اتنے سارے لوگ آتے ہیں سیلفی تصاویر سیلفی بنانی ہے, اریٹیٹ ہوتی ہیں آپ؟ شاید اکا دکا بار ہو جاتی ہوں گی, بٹ نارملی میں اریٹیٹ نہیں ہوتی, اس لیے کہ میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں کہ یہی تو لوگ ہیں نا جو ہمیں پسند کرتے ہیں, ان کی وجہ سے ہم کاسٹ ہوتے ہیں, ہے نا. تو اگر وہ لوگ ہمیں اپریشیٹ نہیں کریں اور بار بار جیسے کمنٹس ہوتے ہیں ہمارے پلیز کے بعد نا, کمنٹس ہوتے ہیں بڑے مزیدار, تو اچھا لگتا ہے وہ دیکھ کے سن کے پڑھ کے. اور جب لوگ, لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا ان کا انداز اتنا زیادہ عجیب و غریب ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ یہ ہوا ہے, انہوں نے کہا آپ ایکٹر ہیں نا, تو میں نے کہا نہیں آپ ہیں ایکٹر ہیں آپ. میں نے کہا نہیں جی میں نے, اچھا میں نے کہا آپ کو بھی میں لگ رہی ہوں, وہ میری شکل ان سے بہت ملتی ہے, مجھے بہت لوگ یہ کہتے ہیں. کہتی ہیں اچھا, یوں دیکھتی آ رہی ہیں پریشان کہ ہیں تو یہ وہی کہہ رہی ہیں میں نہیں ہوں. میں کہا نہیں جی میں نہیں ہوں. میں نے کہا سوری, آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہوگا, میری شکل بہت ملتی ہے ان سے. اس کے بعد میں دوسرے کونے میں گئی تو وہاں پہ چند اچھی سی لیڈیز کھڑی تھی, کہہ رہی ہے السلام علیکم پلیز آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لیں. میں نے کہا جی ضرور لے لیں. اب جب میں وہ سیلفی اتروا رہی تھی تو وہ سامنے چاروں پانچوں کھڑی ہو گئی دیکھ رہی کہ واٹ ہمیں بنایا. اچھا آپا, کبھی ایسا ہوا کہ ظاہر فینس آپ کو ملتے ہیں, آپ کے مداح آپ کو ملتے ہیں, کہ کبھی کبھار کچھ مداحوں کی طرف سے کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں یا تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگتا ہے آپ کو شیئر کرنا چاہیے, یادگار بھی ہو سکتا ہے, وہ خوشگوار بھی ہو سکتا ہے, ناخوشگوار بھی ہو سکتا ہے, فینس کے ساتھ, آپ کے اپنے مداحوں کے ساتھ؟ پتہ نہیں یار, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ. آئی ایم ویری لکی. میں تو ایک بات تو میں کہہ بھی رہی تھی کہ میں بہت لکی ہوں, اس لیے کہ میرا جو بریک ہوا, یعنی جو میرا فرسٹ پلے تھا وہ لیڈ میں ہوا, اور اس کے بعد سے لے کے جتنے ڈرامے میں نے کیے سب میں مجھے بہترین کاسٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, بہترین ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, اور بہترین رائٹرز کے ڈرامے, بجیا کے, حسینہ کے, امجد اسلام امجد کے, ان کے سب کے بہت اچھے. نہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ اریٹیٹ نہیں, ہاں مطلب یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں. ایک مجھے یاد ہے کہ میں ایک بڑی اچھی بس سروس ہے پنڈی ٹو لاہور, تو میں آئی, تو میرا بیٹا مجھے لینے کے لیے آیا ہوا تھا لاہور میں, تو میں اتر کے اپنا گاڑی کی طرف جا رہی تھی تو مجھے پیچھے سے آواز آئی بیجان. میں ایک دم مڑی کیونکہ انہی دنوں میرا پلے خاموشی ختم ہوا تھا, اور اس میں میرا کیریکٹر جو تھا وہ بیجان تھا. تو وہ ان انٹینشنلی نا میں ایک دم ایسے مڑی نا, تو اتنی لمبی داڑھی والے ایک صاحب دوڑے آئے میرے پاس, السلام علیکم بیجان کیسی ہیں آپ. تو میں ان کی شکل دیکھ رہی, میں کہا او مائی گاڈ, کیونکہ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ جو اتنی داڑھی والے ہوں گے اور اس طرح سے ہوں گے تو وہ نہیں دیکھتے سب. ہاں, جو انہوں نے میری تعریفوں کے پل باندھے, اور جو انہوں نے, بہت اچھا لگا مجھے کہ جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے سارے الفاظ کے, اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا, اور آپ جس ڈرامے میں ہوتی ہیں وہ ہم ضرور دیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں وہ اس طرح کے ساس بہو والے چکر نہیں ہوتے, فلاں نہیں ہوتا, تو ہم کہتے ہیں اس میں آپا ہیں تو یہ بہت اچھا ڈرامہ ہوگا. تو اچھا لگتا ہے اس طرح, اٹس نائس, اٹس اے گڈ فیلنگ, وائی ناٹ. اچھا آپا, ایک تاثر ہے کہ کوئی بھی فرد ابھی شوبز انڈسٹری میں آئے گا, خصوصاً لڑکیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ لڑکیوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس انڈسٹری میں آتے ہوئے, انٹری مارتے ہوئے. از اٹ رائٹ؟ اگر آپ میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے اور پھر بھی آپ انسسٹ کرتے ہو تو پھر آپ پرچی والے ہو جاتے ہو نا. آپا یہ بتائیے گا کہ ٹیلی ویژن کے ساتھ تو آپ کام کرتی رہیں, شوبز انڈسٹری وغیرہ میں بھی آپ کام کرتی رہیں, ریڈیو سے آپ کی صحیح تربیت کا آغاز ہوا جس طرح آپ نے پہلے گزارش کی, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ریڈیو میں آپ کے ساتھ کام کر چکا ہوں. تو ذرا ریڈیو کے بارے میں بتائیے گا. یم 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 ریڈیو از مائی فرسٹ لو. مجھے اگر پچھلے دنوں جب میں تم لوگوں کے ساتھ ریڈیو پہ کام کر رہی تھی, انہی دنوں میں ایک ڈرامے کی ریکارڈنگ بھی کر رہی تھی, اگر تمہیں یاد ہو, تو ان کو میں نے کہا تھا کہ نہیں میں ریڈیو کو تو نہیں آگے پیچھے کروں گی, اور تم مجھے 2 بجے گاڑی بھیجو پک کرنے کے لیے, ٹی وی والوں کو کہا تھا, اور انہوں نے اسی طرح میرے ساتھ رکھا تھا وہ.
تو مجھے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ ٹی وی کے ڈرامے میں اور ریڈیو میں چوز کریں تو آپ کیا چوز کریں گی؟ میں کہا ریڈیو. واہ. یا آئی ٹولڈ دیم, میں نے کہا دیٹ از مائی فرسٹ لو. کوئی خاص وجہ؟ آئی ڈونٹ نو, میرے خیال سے یا تو یہ ہے کہ شاید اس کی یاد ہماری بیگم خورشید مرزا سے, کالج کے دنوں سے اور ان تمام سے وابستہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک غیر شعوری طور پہ میں زیادہ کنیکٹڈ ہوں اس چیز سے. دوسرا, ریڈیو پاکستان پہ میں نے بہت کام کیا ہے. ریڈیو پاکستان پہ میں ورلڈ سروس کیا کرتی تھی اور دوسرے پروگرام کیا کرتی تھی. پھر میں نے یہ جو آپ کے ہوا کرتے تھے ایڈز کے, پہلے تو ایڈز اس طرح نہیں بنتے تھے تو خالی پروگرامز ہوتے تھے جی, وہ میں نے کیے حسن شہید مرزا کے ساتھ, بہت سارے کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یس, ٹھیک ہے. جب تک ہم ریڈیو میں کام کرتے تھے پہلے تو اس میں ہمیشہ ایک ٹیم ورک کا وہ ہوتا تھا چیز, یو نو, کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے نا وہ آپ نے مل کے کرنا ہے, اور مل کے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یہ بہت بہترین چیز ہم بنائیں. اب وہ کانسیپٹ تھوڑا چینج ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے, کیونکہ ابھی میں جب لاسٹ ریڈیو پہ کر رہی تھی پروگرام تو میں نے انجوائے نہیں کیا اس کو, اور میں نے اپنے جو تھے ایک ہمارے بڑے کلوز ان کو میں نے کہا بھی, میں نے کہا مجھے لگتا ہے شاید میں نے غلط چوائس کر لی ہے, مجھے جن کے ساتھ میں پروگرام کر رہی ہوں مجھے شاید نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہاں پہ بھی اب بہت زیادہ لوگوں میں یہ چیز آ گئی ہے کہ میں ہوں, میں نے بولنا ہے, میں نے, ایسے نہیں ہوتا. اٹس آلویز اے ٹیم ورک, یو نو. جی, جتنا آپ خوبصورتی سے ٹیم ورک اپنا جو ہے پروڈیوس کریں گے اتنی ہی پیاری چیز ہوگی. اور اس پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دیتی ہوں کہ میں FM 107 پہ کام کر رہی تھی. ہمارا بہت پیاری بچی, میں اور وہ دونوں کام کرتے تھے, اور میں نے ہی چوز کیا تھا. میں نے کہا کہ میں ذرا ایج میں ہوں, وہ ینگ بچی ہے, تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہو کہ ہم آپس میں ڈسکس کریں چیزیں, اور وہ پوچھے اچھا یہ فلاں ایسا ہے, اور پھر وہ اپنی بات بتائے, میں کہوں اچھا یہ کیسے ہوا, اور پھر ہم کسی ایک ڈسکشن کے بعد کسی اچھے پوائنٹ پہ آئیں. تو ہمارا جو اسٹوڈیو تھا نا وہ 11ویں منزل پہ تھا, اور جو کھڑکی تھی وہاں سے ہم کو گورا قبرستان نظر آتا تھا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن جب پروگرام کر رہے تھے, تو بیٹھے بیٹھے میں نے کہا ارے ہمارا لگتا ہے بڑی ہوائیں چل رہی ہیں. تو اس نے بڑے حیران ہو کے میری طرف دیکھا کہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہوائیں کہاں سے چل رہی ہیں. میں نے کہا ارے دیکھو تو ذرا درخت کتنا لہلہا رہے ہیں, دیکھو تو کتنا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یو نو. تو فار اے سیکنڈ وہ تھوڑی وہ ہوئی, کنفیوز ہوئی. اس کے بعد شی گاٹ دا ہنٹ, کہتی جی بالکل. میں نے کہا پھولوں کے رنگ دیکھیں یہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں, اور یہ. اس کے بعد ہم ہر 1-2 دن کے بعد اس باغ کا ذکر کرتے تھے, اور ہم یہ کہتے تھے کہ ارے واہ واہ کیا نظارہ ہے. ایک دن ایک خاتون ہمارے پروگرام میں مہمان ہوئی, وہ شاعرہ تھیں. وہ ہر 2 منٹ کے بعد اٹھ کے کھڑی ہو جائیں, کھڑکی سے باہر دیکھ باغ دیکھنے کے لیے پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی. تو میں نے ان کو پوچھا, میں نے کہا کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ کہتی ہیں وہ کہاں ہے وہ جو آپ کہتی ہیں کہ باغ, مجھے تو گورا قبرستان نظر آ رہا ہے. میں کہا جی ہم کو بھی یہی نظر آتا ہے. وہ خیالی باغ تھا ہمارا. تو ہم آپ لوگوں کی خاطر, سننے والوں کی خاطر اپنا باغ, ہم ایک خوبصورت ایک نقشہ پیش کرتے تھے جو آپ لوگ انجوائے کرتے تھے, یو نو. تو یہ والی چیزیں جب ٹیم ورک ہوتا ہے نا تو پھر آپ ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں تو مزہ آتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپا چونکہ کافی طویل گفتگو ہوئی ہے آپ سے, جی آخر میں ہمارے دیکھنے والے, ہمارے سننے والوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے, خصوصاً وہ نوجوان جو شوبز انڈسٹری کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے خاص طور پہ جی اوکے, ان کے لیے میں اینڈ میں کہوں گی, شروع میں اپنے سارے پاکستانی بہن بھائیوں سے کہوں گی بی آنیسٹ. اگر آپ سچ بولیں گے, اگر آپ ایماندار رہیں گے, اگر آپ اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں گے, اور اگر آپ یہ ایمان رکھیں گے کہ آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو آپ ایک بہترین انسان ہوں گے. شوبز میں آنے والے لڑکے لڑکیاں, ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپا ہمیں کاسٹ کروا دیجیے. آپا کہاں سے کاسٹ کروائیں گے, آپا تو خود کاسٹ ہوتی ہے ڈرامے میں. لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو خود کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے اندر کتنے جراثیم موجود ہیں اداکاری کے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں, اپنے ذہن میں کوئی چیز سوچیں اور اس کو بولنے کی کوشش کریں, اور اپنے تاثرات دیکھیں کہ آپ کس طرح بول رہے ہیں, اور اس کو 2 3 4 5 طرح سے کہنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ جب آپ نے اپروچ کرنا ہے تو آپ پروڈکشن ہاؤسز کو اپروچ کریں, ٹھیک ہے.
اپنا پورٹ فولیو بنائیں, وہ آپ ان کو دیں. مجھے کہنے سے یا فلاں کو کہنے سے اس طرح نہیں, بہت مشکل ہوتا ہے. کوئی اکا دکا کبھی ہو گیا تو ہو گیا, ادروائز اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ ہے. اور دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ انشاءاللہ جب آپ لوگ کاسٹ ہو جائیں, جب آپ بڑے سٹار بن جائیں, تو اپنے پاؤں زمین پہ ہی رکھیں, وہ بہترین انسان ہوتا ہے. آباد بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کوئی بات نہیں, اینی ٹائم. اور یہ بیچ بیچ میں آئی ایم سوری, بڑی سیریس ٹاک ہو گئی تھی. نہیں ہونی چاہیے آپا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ صرف ہلا گلا یا صرف انٹرٹینمنٹ نہ ہو, انفوٹینمنٹ بھی. کیا یاد دلایا. تو انفوٹینمنٹ جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اگلی بار ہم پبلک کو یہ بھی بتائیں گے کہ مادام فاؤ کون تھی, ڈاکٹر فاؤ. I'm sorry. آپا تھینک یو ویری مچ. اب یہ کاٹنا مت تم. نہیں بالکل بھی نہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.